اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ قارئین پوچھیں، قارئین بتائیں۔ جی ہاں، عبقری کا یہ بڑا مشہور سلسلہ ہے جس میں قارئین اپنے سوالات پوچھتے ہیں روحانی اور جسمانی امراض سے متعلق، اور قارئین ہی ان کے جوابات دیتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں۔ تو آئیے ستمبر کے سوالات جو پوچھے گئے تھے پچھلے ماہ وہ سنتے ہیں، اور اکتوبر میں ان کے جو جوابات آئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال صبا اکرم اسلام آباد سے تھا۔ محترم قارئین السلام علیکم، میری عمر 21 سال ہے۔ بچپن میں مجھ پر سائے کا اثر ہوا تھا۔ اس کا روحانی علاج کروانے کے بعد اثرات تو ختم ہو گئے، لیکن میرے دل میں ڈر اور خوف آج تک بیٹھا ہوا ہے۔ کئی روحانی معالجوں کو دکھایا لیکن پھر بھی خوف برقرار ہے۔ اس خوف کے باعث میں کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی۔ مہربانی کر کے مجھے کوئی مجرب عمل بتائیں۔ اس کا جواب میں حمزہ اشرف نے لکھا ہے، محترم السلام علیکم، میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا۔ ہر وقت وہم رہتا تھا، ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ خوف کی وجہ سے زندگی کا سارا نظام رک جاتا ہے۔ ہر طرف ہر وقت سر پر ڈر سوار رہتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے لیے ایک عمل کرنا شروع کیا جس کے بعد خوف اور وسوسے ختم ہو گئے۔ وہ عمل یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کو ہدیہ کرتا تھا۔ آپ بھی یہ عمل کیجئے، دل سے خوف اور وسوسے ختم ہو کر ہر وقت حفاظت اور پر اعتمادی حاصل ہوگی۔ دوسرا سوال نسرین صادق کا تھا۔ محترم قارئین السلام علیکم، میری بیٹی 1 سال کی تھی جب اسے بخار ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جسم کی ایک سائیڈ کمزور ہو گئی ہے۔ بہت علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ ایک طرف کا بازو ہاتھ بھی ٹھیک کام نہیں کرتا۔ ہم بہت پریشان ہیں، معاشی حالات اتنے اچھے نہیں کہ مہنگے علاج کروا سکیں۔ ہمیں کوئی آسان طبی علاج تجویز کریں۔ اس کے جواب میں عبدالحمید بتاتے ہیں، محترم السلام علیکم، آپ نے سوال کیا تھا کہ بیٹی کو بچپن میں بخار ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے جسم کی ایک سائیڈ کمزور ہے، بازو ٹھیک کام نہیں کرتا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بیٹی کو عبقری دواخانہ کی معجون شفا یابی اور معذور شفا ٹونک استعمال کروائیں۔ میرے بچے کے ساتھ بھی اس قسم کے مسائل تھے۔ ان ادویات سے اس کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کا صاف پانی لے کر اس پر 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 70 مرتبہ چاروں کل پڑھ کر دم کر کے بچی کو روزانہ یہ پانی استعمال کروائیں۔ تیسرا سوال احمد اسلم فیصل آباد سے۔ قارئین السلام علیکم، آج سے 2 سال پہلے میرا کاروبار عروج پر تھا۔ میری فیکٹری میں 45 ملازمین کام کرتے تھے۔ اچانک کاروبار میں زوال شروع ہوا۔ جہاں میرے مال کے علاوہ کچھ بکتا نہیں تھا وہاں میرا مال لینے کو کوئی تیار نہیں۔ آخر کار کارخانہ بند ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کوئی عمل بتا دیجئے کہ میرا کاروبار بحال ہو جائے۔ اس کے جواب میں ظفر صاحب نے لکھا ہے، السلام علیکم، کاروبار کا عروج زوال میں بدل گیا۔ اچانک کاروبار کا ختم ہو جانا ایک سخت آزمائش ہے۔ آپ کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے یہ مجرب عمل کیجئے جو میرا بھی آزمودہ ہے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے 2 اسما یا غنی یا کبیرو کا ہر نماز کے بعد ورد کریں، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چوتھا سوال آپ کے لیے حاضر ہے۔ السلام علیکم، میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر میرے شوہر ہمیشہ مجھ سے نالاں رہتے ہیں۔
میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ خدمت میں کوئی کمی نہ ہو، مگر وہ کسی نہ کسی بات پر ضرور ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں اور عزت دیں۔ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں اور یہ سب دیکھ کر میری عزت نہیں کرتے۔ برائے مہربانی کوئی پرتاثیر وظیفہ بتائیں۔ اس کے جواب میں ثانیہ اکبر کہتی ہیں، شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہت پرتاثیر ہے۔ آپ بھی یہ عمل کریں، اللہ عافیت فرمائیں گے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ ایک تسبیح صبح اور شام پڑھیں۔ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ عبقری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور عبقری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں: 0332 755 2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: 0332 75 52 382۔ دوسرا نمبر 0321 4343 500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں: 0321 4343 500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔